السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ اب ہم سورہ یوسف کو آج ختم کریں گے، آیت نمبر 96 سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون۔ And when the bearer of good tidings arrived, he cast it over his face, and he regained his sight. He said, Did I not tell you that I know from Allah that which you do not know? تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو آیت شروع کر رہے ہیں، آیت 96 سورہ یوسف کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اپنی قمیض جو تھی وہ اپنے بھائیوں کو دی اور ان سے کہا کہ یہ لے جا کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا اور ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہلے ہی معاف کیا، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ایجپٹ سے نکل کے اپنے جس کو کہتے ہیں کینان، جس جگہ کے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں پہ آئے، اور انہوں نے جب ان کے چہرے کے اوپر ڈالا، اینڈ دس از دس آیت، یہ جو آیت بتا رہی ہے، تو ان کی جو بینائی تھی وہ واپس آ گئی، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں تو وہ جانتا ہوں اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ایک کائنڈ آف ایک زندہ مثال ہے، امید کی اور ایمان کی، ان دو چیزوں کی، ہوپ اینڈ فیتھ۔ کہ کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہم بھی جب زندگی میں گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے پاس کچھ چیزیں جو ایک دم اپیرنٹ ہوتی ہیں، سم ٹائم دے آر ویری مس لیڈنگ، جو واضح چیزیں سامنے ہوتی ہیں نا وہ بڑا ہمیں گمراہ کرتی ہیں، اینڈ کبھی کبھی لوگ جو ہیں اس سے جو ہے بڑے اداس بھی ہو جاتے ہیں، نا امیدی بھی ان میں آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اتنے اداس اور نا امید ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ انڈر آل سرکمسٹانسز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے رہے، یہ ان کا پختہ ایمان تھا، اور ان دی اینڈ ایوری تھنگ فیل ان ٹو اٹس پلیس، ہر چیز جو تھی وہ واپس، ایسا لگتا ہے کہ پورا پزل جو ہے وہ بن گیا۔ تو مورل اس کا کیا ہے؟ پنچ لائن سے یہی ہے، وی نیڈ ٹو کیپ پریئنگ، ہمیں کوئی بھی حالات ہوں، کتنی بھی نا امیدی کیوں نہ ہو، وی مسٹ کیپ پریئنگ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نو میٹر ہاؤ مچ ٹائم ہیز گون بائی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ They said, Oh our father, pray for forgiveness of our sins. Indeed we have been sinners. تو اب وہ جو ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور وہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ He said, Soon I will ask forgiveness for you from my Rabb. Indeed He is who is forgiving the merciful۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو ایک ڈفرنس لگے گا، ایک ڈفرنس لگے گا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا دعا کرنے کو، اور جب کہ انہوں نے بھائیوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے دعا کرنے کو، تو جب آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے حضرت یوسف سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو معاف کر دیا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، ہی از ناٹ ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ۔ ہم پچھلی آیتوں میں دیکھتے ہوئے آئے کہ ان کی فیملی ان کا بڑا مذاق اڑاتی تھی، دے ور ریلی ریڈیکیولس، کہ اور پھر یہ یعنی کہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اس کے بعد پھر ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو آلموسٹ لائک مسترد کر دیا تھا، تو ہی واز ناٹ ان اے ویری پلیزنٹ پوزیشن۔ تو یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان کی فطرت یہی ہے کہ جناب اگر وہ ایک پوزیشن ایک کمزوری کے اندر ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو forgive someone else۔ اگر پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہو تو بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کو معاف کرنا۔ آلسو دا پوائنٹ از کہ دیکھیے جو ظلم ہوا تھا نا، وہ تو کس کے خلاف ہوا تھا؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام از میکنگ شیور کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اینڈ دین ہی ول آسک فار forgiveness فرام ہز، وہ اللہ سے پھر ان کے لیے معافی کی دعا کریں گے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ And when they came before Yusuf, he placed his parents near him and said, Enter Egypt, Allah willing, in peace۔ تو اب آپ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً کوئی 70 خاندان تھے جو کہ ایجپٹ آئے، اور وہ پھر آ کے وہاں پہ ایجپٹ میں انہوں نے ہنسی خوشی رہنا شروع کیا، اور بڑی پراسپیرٹی میں رہا، خوشحالی کے اندر ہے۔ اس کے بعد ایسا وقت گزرنے کے ساتھ ایک انٹرنل سٹرگل بھی ہوا ایجپٹ کے اندر، اور بنی اسرائیل چونکہ یہ جو تھے یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، اس لیے ان کو جو تھا وہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو پھر غلام بنا لیا۔
پھر یہ جب 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ایجپٹ سے نکلے، مصر سے نکلے، تو ان کی تعداد جو تھی وہ بڑھ کے تقریباً 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ کے قریب ہو گئی تھی. تو یہ کہ کیوں اتنی زیادہ، یعنی کہ اوبیسلی اتنا تو پروکریٹ نہیں کیا ہوگا، اتنا ملٹیپلائی نہیں کیا ہوگا، وہ یہ کہ لوکل وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کچھ اسلام کو قبول کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 130 سال کے قریب ہوئی، اور اس میں سے وہ 17 سال ایجپٹ کے اندر رہے. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو پھر وہ ہیبرون میں ان کو دفنایا گیا کلوز ٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام. And he raised his parent upon the throne, and they bowed to him in prostration. And he said, "O my father, this is the fulfillment of my earlier dream. My Rabb has made it to be true. And he was certainly kind to me when he released me out of prison and brought you from the countryside, after Shaitan had induced conflict between my brothers and me. Indeed, my Rabb is subtle in what he wills. Indeed, it is he who is knowing the wise." تو اب یہ جو تھی، یہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن کے اندر ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب کی جو تھی تعبیر اب پوری ہوئی. اس خواب کو فلفل آج یہ ہوا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پھر انہوں نے آ کے سجدہ کیا. آئی تھنک سجدہ اس زمانے کے اندر ایک اینشنٹ کسٹم تھا، ایک رواج تھا وہاں پہ سجدہ کرنے کا، تاکہ اپنی کہتے ہیں نا گریٹیٹیوڈ شو کرنے کے لیے، کسی کو عزت دینے کے لیے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جاپنیز کے اندر بھی وہ ایک تھوڑا بو ڈاؤن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگ سلام کرتے ہیں. اوبیسلی اسلام جو ہے وہی تو ہمیں پروہیبٹ کرتا ہے کہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کے سوا، اور ہمارا جو گریٹنگ ہے یعنی کہ ہم جو لوگوں کو کرتے ہیں وہ سلام ہے. مگر ایک بڑا امپورٹنٹ سبق ہے اس کے اندر، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہر تکلیف کے اندر، ہر مشکل کے اندر، ہر ڈسپیوٹس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں تو کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ آفٹر دا شیطان انٹروڈیوس کنفلکٹ بٹوین مائی بردرز اینڈ می. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے آ کے یہ وسوسہ اور ہم بھائیوں کے درمیان اس نے جو ہے یہ دشمنی ڈلوا دی. تو یہ جو ہے کہ کمپلیٹلی جو ہی از ایکچولی پٹنگ ایوری تھنگ دا بلیم آن شیطان. اور یہ دس از آل اباؤٹ ریلیشن شپ بلڈنگ. آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دس اوور ہیئر کہ کسی بھی جھگڑے کے اندر اٹس اونلی کوئی بھی جھگڑا ہو، ہمارا کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہو، وہ جھگڑا کیا کرتا ہے؟ اٹ اونلی ویسٹ آور انرجی. ہماری جو کریٹیو ایبیلٹیز ہیں ان کو کم کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو غصے والے لوگ ہوتے ہیں نا، دے آر ریئلی مچ مور ڈسٹرکٹیو. وہ اتنا کنسٹرکٹیو لوگ نہیں ہوتے جن کو کہ بہت ہر وقت وہ اریٹیٹ رہتے ہیں، غصے کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی انہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا، جو کہ ہمیشہ اٹرنل کمپلینر جن کو آپ کہتے ہیں نا، ہمیشہ گرمبل کرتے رہتے ہیں، جن کا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ وی شوڈ بی ولنگ ٹو فورگیو اینڈ فارگیٹ. ٹھیک ہے، نو میٹر آپ پہ کتنا بھی ظلم ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور آپ کا جو ریوارڈ ہے وہ تو اللہ کے ساتھ ریزروڈ ہے. اللہ کے پاس وہ جو ہے ریوارڈ تو آپ کا محفوظ ہوا ہے. My Rabb, you have given me the kingdom and taught me the knowledge of interpreting events. Creator of the heavens and the earth, you are my protector in this world and the hereafter. Cause me to die in submission and join me with the righteous. تو سارا شکر کمپلیٹ تھینکس اینڈ گریٹیٹیوڈ جو ہے اللہ کا، وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایک اچھے وقت کے اندر بھی، اور جب مشکل وقت پڑا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تو پھر اس وقت انہوں نے صبر کیا. یہی ایک کوالٹی ہے مومن کی. آئی تھنک دس از اے کوالٹی کہ جو ہمیں بھی امبائب کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں مشکلات سے کسی چیز میں گزارے تو ہم جو ہے وہ صبر کریں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اور انسان کو کسی بھی چیز کے اندر کمپلیسنسی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کسی چیز میں یہ مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. وی مسٹ کیپ سیئنگ پریئنگ ٹو اللہ. اللہ سے ہمیں کانسٹنٹلی یہ ایک ہماری کہتے ہیں نا اللہ سے دعا ہی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ. اور یہ کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم ایسے حال میں جائیں کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف سبمیشن. تو اسلام کی جو ہم بیسک بنیادی جو ٹیچنگ ہمیں بتاتی ہے نا، وہ یہی ہے، وی نیڈ ٹو اسٹے کلیئر آف سن بیکاز وی ریئلی ڈونٹ نو. ہمیں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا وقت کب پورا ہونے والا ہے.
اینڈ دیٹ از سم تھنگ کاز می ٹو ڈائی ان سبمیشن. جو یہاں انہوں نے لکھا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں اس حال میں اس دنیا سے اٹھایا جاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اللہ کی اتباع کر رہا ہوں. آئی ایم ان اسٹیٹ آف سبمیشن فرام ہم اینڈ جوائن می ود دا رائچس. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ میسج فار آل آف اس, تاکہ یہ کہ ہمیں بھی یہ یاد رہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اینڈ وی ڈونٹ نو وین, تو اس وقت ہم بھی ان اسٹیٹ آف سبمیشن ہوں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. That is the story of the unseen which we revealed to you, and you were not with them when they put together their plans while they conspired. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو obviously اس پوری کہانی کے بارے میں کوئی علم, there was no way کہ ان کو یہ صحیح یا سچی کہانی کے بارے میں پتہ ہوتا. یہ تو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل کی, پوری سورہ یوسف نازل کی, تاکہ یہ جس کو کہتے ہیں the facts of the case وہ ملے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کہانی جو ہے یہ بائبل کے اندر بھی ہے, مگر آپ اگر بائبل میں اس کہانی کو پڑھیں گے اور قرآن کے اندر پڑھیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو سی دا گریٹ ڈفرنس کہ کس طریقے سے اسلام قرآن جو ہے اس پہ مورل جو ہے وہ نکالتا ہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, بٹ موسٹ پیپل ول ناٹ بلیو although you desire it equally. وما تسألوہم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین. And you do not demand from them any reward for it, it's only a reminder for mankind. تو یعنی کہ آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا, you will mark the difference in narration of Quran and Bible. بہت واضح وہاں پہ فرق ہے. وہاں پر آپ دیکھیں گے بائبل کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں, قرآن سے زیادہ ڈیٹیل اس میں دی ہوئی ہیں, مگر کوئی مورل لیسن جو ہے نا وہ نہیں اس میں نکلتا, کوئی عبرت آپ کو وہاں پہ نہیں نکلتی. اور قرآن جو ہے وہ کیا واضح کرتا ہے, وہ واضح کرتا ہے کردار حضرت یوسف علیہ السلام کا, کردار ان کے بھائیوں کا, کردار ان کے والد کا, ان سب کا جو کردار ہے نا, ہاؤ اٹ از بین مولڈڈ بائی اسلام, خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. And how many signs of heavens and the earth do they pass by, yet they turn aside from it. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا, ون ڈزنٹ نیڈ مینیفیسٹ میریکل. ہمیں کسی شخص کو جو ہے نا کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے بالکل دیکھنے والا کوئی معجزہ ہمارے سامنے آئے جب ہی ہم ایمان لائیں, ان آرڈر فار اس ٹو ہیو فیتھ. یہ جو ہے نا یہ تو کس طریقے سے آتا ہے, ایمان انسان کے دل میں کس طریقے سے آتا ہے جب ہم مشاہدہ کریں. کس چیز کا مشاہدہ کریں؟ اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہمارے اندر بھی, ہمارے ارد گرد بھی, اس پوری کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان اگر ان پہ غور کرنا شروع کر دے تو وہ جو ہے اس کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کا ایمان بڑھے. آپ ایون یہاں کے دنیا کے قانون بھی دیکھ لیں, آپ اس کائنات کے قانون دیکھ لیں, کیسے اللہ تعالیٰ نے قانون جو ہے وہ بنایا, how he made these laws and how this universe is running on those laws. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. And most of them do not believe in Allah except while they associate others with him. تو یہاں پہ یہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ پہ ایمان تو نہیں رکھتے, مگر یہ کہ وہ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو اللہ کا شریک ضرور ٹھہرا دیتے. اور اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مسلمان جو ہیں, ہم کہتے ہیں نا مونوتھسٹک فیتھ ہے, ایک اللہ کو ماننے والا ہے, مگر جب مسلمان جو ہیں وہ ایسی چیزوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں نا, جیسے کہ کسی اور کی نیاز ہو, کسی کے اور کے نام پہ کے اوپر نیاز دی جائے, منتیں مانی جائیں اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر, یا کسی اور شخص کو چاہے وہ زندہ ہو, چاہے وہ مردہ ہو, چاہے مر چکا ہو, اس کو ایسی صفات دے دی جائیں کہ بھئی ہی از ایور پریزنٹ, وہ ہمیشہ موجود ہے, وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ حاجت روا ہے. یہ امام ضامن باندھنا, یہ سوچنا کہ امام ضامن جو ہے یہ کسی کو بچا لے گا, یا کالے یعنی کہ جو تاگے ہیں وہ باندھ دینا, یہ سمجھنا کہ اس سے نظر نہیں لگے گی, یا کوئی تعویذ کے اوپر اتنا یقین رکھنا کہ تعویذ جو ہے وہ کسی کی پروٹیکشن کرے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, دیز آر شرک, اٹ ٹیکس پیپل اوے فرام اللہ. تو یہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں کہ اسلام جو ہے ویری 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 سینسٹیو آن شرک, اس قسم کی چیزوں کو ایسوسیٹ کرنا اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ. Then do they feel secure that there will not come to them an overwhelming punishment from Allah, or that the hour will not come upon them suddenly while they do not perceive?
تو یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جب ہم اچھے حالات ہوتے ہیں نا کہ سکون ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، ایک خوشگوار زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی لوگوں کو یہ ذہن میں یہ بھی نہیں آتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں ضرورت ہے، اس لیے کہ زندگی ایسی خوشگوار گزر رہی ہوتی کہ لگتا ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ کی. مگر پھر جب مشکلیں پڑتی ہیں تو اس کے بعد پھر ایک دم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے. وہ ایک حدیث آتی ہے کہ دو چیزیں جو ہیں اس میں انسان جو ہے نا وہ انصاف نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے کہ جب اس کے پاس ایک بڑا ایمپل ٹائم ہو، لیجر ہو، اور دوسری چیز جو ہے نا جب اس کے پاس صحت ہو. تو یہ دو چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے اچھا کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوشگوار زندگی دی ہوئی ہے اور ایک صحت صحت دی ہوئی ہے، تو اس کا بہت جو ہے نا اس کو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اس کے لیے جو ہے نا جسٹس جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا انصاف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے نا ہر سٹیٹ کے اندر جو ہے رجوع کر کے رکھے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. And say, this is my way, I invite to Allah with insight, both I and my followers, and exalted is Allah, and I am not of those who associate others with him. تو یہ کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو راستہ ہے نا کہ کہہ دو کہ یہ تو میرا دس از مائی وے، یہ تو میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں ود انسائٹ. کہ یہ اللہ کی طرف دعوت بھی جو دے رہا ہوں وہ بھی کسی بصیرت کے ساتھ دے رہا ہوں. یہ کوئی سیلف کریٹڈ خود ساختہ قسم کا دین نہیں ہے. یہ کوئی دس از ناٹ اے مین میڈ فلاسفی. یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور کہا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ تو ایک ثبوت کے ساتھ دے رہا ہوں، اور وہ ثبوت بھی ایسا ہے ایز کلیئر ایز سینگ، جیسے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں. کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کے جتنے بھی سائنٹیفک لاز ہیں، جتنے بھی قانون ہیں، کتنے irrefutable ہیں. اور آپ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک لاز جو ہیں وہ بالکل ہی irrefutable ہیں. پھر وقت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر یہی لاز جو ہیں لوگ جو ہیں جسٹ تھرو دیم آؤٹ آف دا ونڈو بیکاز دے ہیو بین پرووڈ رانگ. ٹھیک ہے. تو اسلام جو چیز ہمیں بتاتا ہے نا، اور اسلام کی آپ دیکھیں قرآن کے جتنی بھی احکامات ہیں، جتنی بھی ہدایت ہیں، جو بھی چیزیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں، یہ کمپلیٹلی ان چینجڈ ہیں پچھلے 1442 سال گزرنے کے بعد. اس میں آپ کو کوئی عیب نہیں نظر آئے گا، اس کے علم میں آپ کو کوئی عیب نہیں نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دس از کمنگ ڈائریکٹلی فرام دا کریٹر. یہ جتنے بھی قرآن کی آیتیں ہیں نا یہ ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. اس لیے اس میں نہ تو کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی مسٹیک ہے، نہ کوئی ٹرائل ہے، نہ کوئی ایرر ہے. And we did not send before you messengers except to men to whom we revealed from among the people of the cities. So have they not traveled through the earth and observed how was the end of those before them? The home of the hereafter is best for those who fear Allah. Then will you not understand? تو جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انسانوں کی طرف، وہ انسان ہی بھیجا ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی کوئی فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. ہی از ریئلی ہائر. اللہ نے انسان کے اندر، اللہ کا جو نور ہے وہ انسان کے اندر ہے. وہ اللہ نے کہا تھا نا روح کے بارے میں، نفخت فیہ من روح، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا. تو یہ جو نور اللہ کا ہے نا یہ تو انسان کے اندر ہے. دیٹ از واٹ میکس اس دی ہائیسٹ آف دا کریشن. اور اگر کوئی اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہوتی وہ نبی بنا کے بھیجی ہوتی تو وہ تو they would have been inferior to human beings. All other creations are inferior to human beings, and we must recognize that is the reason کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک انسان ہی کو ایک نبی بنا کے بھیجا. When messengers gave up hope and they thought they were treated as liars, our help came to them, and whoever we willed we saved, and our punishment cannot be repelled from a people who are criminals. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. And there was certainly in their stories a lesson for people of understanding. It is not a tale invented, but a confirmation of what was before it, and a detailed explanation of all things, and guidance and mercy for a people who believe. تو یہ آخری آیت ہے سورہ یوسف کی. اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں
جن میں ایک اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ اس سے سبق لیں گے، ان کہانیوں سے سبق لیں گے. اس لیے کہ اسلام تو ایک کنٹینیوشن ہے، اسلام ایک کنفرمیشن ہے، جو کہ پہلے اللہ کے پیغام تھے ان کا کنفرمیشن ہے. اب ہم نیکسٹ سورج شروع کرتے ہیں، سورہ رعد. یعنی کہ اس کی بھی ہم چند آیتیں کریں گے. یہ سورہ رعد جو تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی جب ان کا تقریباً لاسٹ فیو ایئرز ان مکہ تھے، اور یہ تقریباً وہی اس کا وقت ہے جو کہ سورہ یوسف اور سورہ ہود کا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ بینیفیسنٹ، دا موسٹ مرسیفل. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را. These are the verses of the book, and what we have revealed to you from your Rabb is the truth, but most people do not believe. تو یہ آپ دیکھیں سورہ رعد شروع ہوتی ہے، اس میں 4 حروف مقطعات یہاں پہ آ رہے ہیں، الف لام میم را. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو کہ اللہ نے نازل کی، یعنی کہ تیرے رب کی طرف سے اتاری گئیں، اور یہ حق ہیں، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے. تو ایک جو یہاں پہ انٹرسٹنگ ورڈ آئے گا نا، رب، وہ اکثر آتا رہتا ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کو بھی انالائز کریں. رب از سم ون ہو از اے سسٹینر، جو برقرار رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں یہاں پہ اپنے آپ کو ایز اے رب انٹروڈیوس کرا رہا ہے، ایز سم ون ہو از اے پرووائڈر، سم ون ہو از اے سسٹینر؟ اس لیے تاکہ یہ کہ ہم اس کو کوئی اجنبی نہ سمجھیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ کسی اجنبی کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، نہ ہی ہمارے کسی دشمن نے نازل کی ہے، مگر یہ اس نے بھیجی ہے جس نے ہمیں بنایا. نمبر 1، نہ صرف یہ کہ اس نے ہمیں بنایا، بلکہ آج بھی وہ ہمیں ہر وقت پالتا ہے تاکہ ہمیں کسی چیز پہ کوئی شک نہ ہو. یہ ہے رب جو ہے نا. وی مسٹ گیٹ ویری سارٹ آف ویری فیملیئر ود دس ورڈ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ صرف ہمیں بناتا ہے بلکہ ہمیں برقرار بھی رکھتا ہے. اور اس کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو. تو کسی بھی چیز پہ ایمان نہ لانا ڈز ناٹ ریئلی اس چیز کی تردید نہیں کر دیتا کہ یہ چیز سچ ہے یا یہ چیز سچ نہیں ہے. ہاؤ ڈو پیپل ناٹ بلیو، کہ ہم کس طرح سے لوگ جو ہیں اس کتاب کے اوپر نہیں ایمان لے کے آتے؟ وہ اس کی اتباع نہیں کرتے، یا اس کی بھی اتباع کرتے بھی ہیں تو پارشلی اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. تو یہ ریئلی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ نہ اس کی اتباع کرنا یا پارشل اس کی اتباع کرنا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ کو، جس کو کہتے ہیں نا، ہی از ریجیکٹڈ. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. It is Allah who raised the heavens without pillars that you see them. Then he established himself above the throne and subjugated the sun and the moon, each running its course for a specified term. He regulates the affairs. He makes clear the sign that you may be certain of meeting with your Rabb. تو قرآن کیا ہمیں یہاں پہ ایک چیز بتا رہا ہے، کیا چیز؟ قرآن، دس از اے قرآن's کال. اللہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ذرا مشاہدہ تو کرو، جو آبزرو تو کرو اپنی یہ جو ایکسٹرنل یہ جو کائنات ہے اس کو تو دیکھو ذرا. یہ ایک ثبوت ہے ایبسولوٹ پاور اور اتھارٹی اللہ کی. اس کائنات کو دیکھیں کیسے قانون کے اوپر یہ کائنات چل رہی ہے. یہ ایسے ہی تو نہیں وجود میں آ گئی اتنی بڑی کائنات. اب آپ یہاں پہ ایک اور بھی چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اس پوری یعنی کہ جو سورج جیسے یہ سورہ رات شروع ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی محاذ آرائی نہیں ہے. دیر از نو ریئل کنفرنٹیشن. اٹس آلموسٹ لائک یو پلیزنٹلی ٹاکنگ ٹو سم ون. آپ کسی سے کہہ رہے ہیں چلو ہم چل کے ایک تھوڑی سی چہل قدمی کرتے ہیں، لیٹس جسٹ گو اینڈ آبزرو نیچر. ہم فطرت کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا وی کین تھنک ویری کلیئرلی، تاکہ ہماری سوچ جو ہو وہ صحیح ہو جائے. لیٹس لک ایٹ دس بیوٹیفل اسکائی. ہم اپنے آسمان کو دیکھتے ہیں، کیسے سودنگ کلرز ہیں اس کے، کتنا خوبصورت نیلا رنگ ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو رکھی ہے، اور اس زمین جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر رکھی ہے، وہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہو از ریئلی بینیفٹنگ فرام آل دس بیوٹی؟ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے. یہ ایک مخلوق ہے ان ساری جس مخلوق دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آف آل دا کریشن، جس کے اندر یہ ایستھیٹک سینس ہے کہ وہ خوبصورتی جو ہے نا بیوٹی کو اپریشیٹ کر سکے.
اٹس اونلی مین. انسان ایک وہ واحد مخلوق ہے جس کے اندر یہ ایک شعور ہے، تاکہ وہ شعور کیا ہے، ہی کین اپریشیٹ، ہی ریئلی اپریشیٹ. جب ایک اندھیری رات ہوتی ہے اور اس میں یعنی اوپر دیکھیں تو چاند ہے اور ستارے ہیں، اسٹاری اسکائز ہیں، اپنا پھر اس کے بعد دن نکلتا ہے، کیسے سورج نکلتا ہے اور سورج کی کیسی جنٹل سی ہیٹ ہوتی ہے. ہو ریئلی فیلز ہیپی بائی لوکنگ ایٹ آل دس؟ کس کو خوشی ہوتی ہے یہ ساری؟ کسی اور جانور کو نہیں ہوتی سوائے انسان کے. یہ صرف انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شعور بھی رکھا ہے، اور اس کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا ایستھیٹک سینس بھی رکھی ہے. تو اور یہ تخلیق صرف نہیں کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ احکامات بھی رکھے ہوئے. ہی رولز. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اپنی اللہ کی جو کائنات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بھی رکھے ہوئے، اور ان کو اللہ نے کسی کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ نہیں کیا، کسی کے سپرد نہیں کر دیا کہ تم جا کے چاند کو چلاؤ، تم جا کے دنیا کو چلاؤ. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ از ڈوئنگ ایوری تھنگ ہمسیلف، ناٹ اونلی جسٹ کریٹنگ بٹ ہی از آلسو رننگ ایوری تھنگ. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. And it is He who spread the earth and placed in it firm mountains and rivers and created in it the pairs of two from all of the fruits. He causes the night to cover the day. Indeed, in this there are signs for people who reflect. اب آپ پہاڑوں پہ ہی غور کریں. قرآن یہ کہتے ہیں نا اٹ از ہی جس نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنے بڑے پہاڑ پھیلا دیے اس دنیا کے اندر فرملی. تو اب اگر پہاڑوں کو بھی دیکھیں کیسے جمے ہوئے ہیں، وہ ہاؤ فرملی دے آر سیٹ ان دس ارتھ، کہ اگر آپ کسی بہت گہرے سمندر کے اندر بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے دیکھیں گے، وہاں پہ بھی پہاڑ آپ کو ملیں گے. صرف زمین کے اوپر نہیں، سمندر کے اندر بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اور ان پہاڑوں کا ایک مقصد ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ یہاں پہاڑ ہو گئے اور وہاں پہاڑ ہو گئے، نہیں، یہ جو ہیں یہ توازن دیتے ہیں دنیا کو. اسی کہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا جو ہے روٹیٹ بھی کرتی ہے، ریوالو بھی کرتی ہے، رائٹ. اور دنیا کے اندر جو دنیا کا جو کور ہے نا وہ بالکل لیکوڈ ہے، وہ اٹس اے ہاٹ لاوا. تو پہاڑ جو ہیں دنیا کے اندر دے ایکٹ لائک اے ویٹ، وہ ایک وزن لگتے ہیں گے تاکہ اس دنیا کو ایک استحکام ملے، ایک اسٹیبلٹی ملے. پھر آپ پہاڑوں کی جو آپ چوٹیوں کو دیکھتے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے ریزروائرز ہیں، وہاں پہ کتنی جو برف ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. اینڈ دے آر ہیوج واٹر ریزروائرز. وہ اللہ تعالیٰ پھر ایک مقدار کے مطابق جو ہے پورے سال جو ہے گرمیوں کے اندر دریاؤں کے اندر وہاں سے پانی آتا رہتا ہے. اسی طرح یہاں پر آتش فشاں بھی ہیں. آتش فشاں کیا ہیں؟ دے آر دا سیفٹی ویلز. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس دنیا کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. دیر از اے پرپز. ایون آتش فشاں جو ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے. مگر ایک جو چیز آپ دیکھیں گے، ہر چیز ماتحت کس کی ہے؟ سب سرونٹ کس کی ہے؟ اللہ کی. اور سب سرونٹ اللہ کی ہے فار دا بینیفٹ. کس کو فائدہ دینے کے لیے؟ انسان کو فائدہ دینے کے لیے. تو آپ یہ اتنے بڑے امیزنگ سٹرکچر کو دیکھیں جو اسپریڈ آؤٹ ہے. اور یہ کہ آپ یہ بھی کبھی سوچیں کہ پانی جو ہمیں کیسے مل جاتا ہے. یہ پانی کیوں نہیں نیچے چلا جاتا ہے؟ دریاؤں میں کتنے ہزاروں میل پانی جو ہے وہ فلو کرتا رہتا ہے، زمین کے اندر نہیں جاتا. اگر یہ بالکل زمین کی کور کے اندر چلا جائے تو پوری جو کور ہے، وہ جو ہاٹ کور ہے، وہ تو بالکل اس کی جو آگ ہے وہ تو بجھ جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو پودے یعنی کہ جو پلانٹیشن ہے اس کے اندر بھی میل اور فیمیل ہیں. یہ بھی ریسنٹ ڈسکوری ہے جو کہ قرآن ہمیں کب سے پہلے بتا چکا ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. And within the land are tracts side by side and gardens of grapevine and farms and date palm, some having twin trunks and some having one, irrigated by the same water, but we make some of them excel others in flavor. Indeed, in this there are signs for people who understand. تو ابھی تک تو ہم ایک بڑی براڈ سی پکچر دکھا رہے تھے نا. قرآن ہمیں بتا رہا تھا کائنات کے بارے میں، سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں. اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ جسٹ اسٹیپ اے لٹل کلوزر. ایک دعوت دی کہ جب قریب آ کے بھی تو دیکھو. آئی تھنک یہ جو تم پھل ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھو، کتنے ملتے بھی ہیں اور کتنے یعنی کہ دے آر ناٹ سملر، ایک دوسرے سے کتنے الگ بھی ہیں. ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، مگر ذائقے کتنے مختلف. پھلوں کے وہی ایک ہی زمین، ایک ہی پانی سے پھل نکلتے ہیں، ذائقے ان کے مختلف ہوتے ہیں.
اسی طرح لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگ بھی پیدا کیے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں بڑی آرام سے جو ہے نا وحی کو ایبزارب کر لیتے ہیں, وہ دین دے ول بیئر فروٹ. کچھ جو ہے وہ کتنی بھی وحی ان پہ نازل وہ قرآن کو نہ پڑھ لیں مگر دے ریمین بیرن. تو یہ جو دعوت ہے نا اللہ تعالیٰ کی, ٹو تھنک, اس میں کیا نشانیاں ہیں؟ نشانیاں یہی ہیں کہ بھائی دیکھیں, یہ اس بارے میں سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فروٹ جو ہوں وہ ایک جیسے بھی ہوں, ایک ہی زمین سے ہوں, ایک ہی پانی سے ہوں, مگر ان کے ذائقے بھی فرق ہو, ان کے مزے بھی فرق ہو. رائٹ, دیٹس واٹ از دیئر. اور اسی طرح سے آپ یہ لوگوں کے اندر بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت عمر, ڈفرینٹ پیپل, انہوں نے جب وحی کو ایبزارب کیا, قرآن کو انہوں نے ایبزارب کیا, کیسے ان کے اندر کیا واٹ اے فروٹ دے ور ایبل ٹو بیئر. تو یہ جو صلاحیت ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, یہ لوگوں کے اندر ہے. ایز لانگ ایز وی کین یوٹیلائز دا بیسٹ آف آر ایبلٹی, ہماری دیر آر سرٹن تھنگس وی کانٹ آؤٹ گرو آر اسکن. کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے, مگر ہمارا حساب کس چیز پہ ہوگا؟ دیٹ جو بھی ہماری اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی دی ہے وہ ہم پوری کی پوری جو ہے نا اس کو ہم استعمال کر سکیں. And if you wonder, then astonishing is their saying, when we are dust, will we indeed be brought into new creation? They are the ones who have disbelieved in their Rabb, and those will have shackles around their necks, and such are the companions of fire, they will abide in it forever. تو یہاں خطاب تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو کیا گیا اس آیت کے اندر کہ کیا آپ کو تعجب ہے؟ آر یو ریئلی سرپرائزڈ کہ ڈسپائٹ سینگ کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ لوگ پھر بھی جو ہے ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں, اسٹل دے آر فیتھ-لیس. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایکچولی اس سے زیادہ تعجب کی یہ بات ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم جو ہیں یہاں اس کے بعد اس زندگی کے بعد ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے. حالانکہ ہر شخص, ایچ ون آف اس, وی آبزرو لائف اینڈ ڈیتھ ایوری ڈے. ہر روز, ہر موسم, ہر سیزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی چیزیں نکلتی ہیں, اگتی ہیں, وہ فلاور کرتی ہیں, پھر مر جاتی ہیں, پھر اگلے سیزن میں پھر نکل آتی ہیں. تو دس لائف اینڈ ڈیتھ از اے کانسٹنٹ ایوری ڈے فینومینا دیٹ وی آبزرو. تو یہ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آ گئے تو بس یہیں ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد جو ہے ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا اور یا کوئی اور زندگی نہیں ہوگی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. They ask you for evil sooner than good, when exemplary punishment occurred before them. Indeed, your Rabb is full of forgiveness for people despite their wrongdoing, and indeed your Rabb is severe in punishment. تو یہ کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو تھے اس زمانے کے اندر وہ یہ پروفٹ سے کانسٹنٹلی ایک مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہیں تو جلدی کریں اس عذاب کے بارے میں جو آپ ہمیں ڈراتے رہتے, اس عذاب کو جلدی سے لے کے آئیں. واٹ یو آر تھریٹننگ ود, یہ جو آپ کا ڈرانا ہے, تو ہم تو آپ کا انکار کر رہے ہیں. دے یوزڈ ٹو سے وی آر ڈینائنگ یو. اب لیٹ سیٹل آر اکاؤنٹ. وہ کہتے تھے کہ اس میں تاخیر نہ کریں, آپ یہ کہیں کہ جی ابھی پتھر جو ہیں ہمارے اوپر آسمان سے جو ہیں برسنے شروع ہو جائیں. دس از واٹ قرآن از سیئنگ کہ دے آسک یو فار دا ایول سونر دین گڈ. یہ تو بری چیز ہے جو کہ آپ سے مانگ رہے ہیں. تو یہاں پہ وین پیپل آر وانٹ دے ڈیمانڈڈ پنشمنٹ, یہ کہتے تھے کہ یہ جو عذاب ہے ہمارے اوپر فوراً آ جائے. حالانکہ ان کو کیا مانگنا چاہیے تھا؟ ان کو یہ مانگنا چاہیے تھا, اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے, جو بھی ہدایت کی چیزیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس دی امپورٹنٹ پارٹ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ان ایوری سچویشن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت مانگنی چاہیے. Right? That's the important. Our response to the warning of Quran is this, this determines our faith in the hereafter. یہ جو ہے نا جتنی بھی قرآن کی یہاں پہ ہم نے دیکھتے ہیں گے کہ یہاں پہ جو ڈرایا گیا ہے تاکہ ہمارا آخرت کے اوپر جو ایمان ہے وہ پکا ہو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. And those who disbelieve say, why has sign not been sent down to him from his Rabb? You are only a warner, and for every people is a guide. تو قرآن کیا ہمیں سکھا رہا ہے یہاں پہ؟ What is Quran teaching its followers? کیا سکھا رہا ہے؟ کہ ہر چیز کا جواب دینا جو ہے نا وہ ضروری بھی نہیں ہے. It's not necessary to reply back to every question. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف پہنچا دیں, just warn کر دیں لوگوں کو, and that's where our job ends. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار. Allah knows what every female carries and what the womb decreases or increases, and everything with him is by a due measure. ایک جنرل اسٹیٹمنٹ قرآن یہاں پہ دے رہا ہے، اینڈ کہ یہ جو ہے نا اسٹیٹمنٹ، اور یہ ہر مادہ کے بارے میں، ہر فیمیل کے بارے میں، چاہے وہ ایک پودا ہو اس کی بھی فیمیل ہوتی ہے، یا ایک کوئی کیڑا ہو اس کی بھی، اس کے اندر جو بھی انڈے ہیں، جو کیڑے ہیں، ان کے اندر کیا صلاحیت ہے، ان کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، اس کی کیا استعداد ہے، اس کا کیا ٹیلنٹ ہے. دس ایوری تھنگ از ڈائریکٹلی انڈر آبزرویشن اینڈ سپرویژن آف اللہ. ہر چیز اس کے جو ہے وہ اللہ کی سپرویژن کے اندر ہوتی ہے. اور یہ بڑی امیزنگ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی دو جو پلانٹس ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی دو بٹرفلائی، یہ جو تتلیاں ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی دو چڑیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی دو انسان جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ یہ سوچیں، اینڈ ہاؤ مچ، کس طریقے سے ہاؤ مچ ایچ اسپیشی ول ملٹیپلائی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک مقدار رکھی ہوئی ہے. کتنا ملٹیپلائی کریں گے. اگر یہ بیلنس نہیں ہوتا تو آپ سوچیں کہ اس وقت دنیا جو ہے نا، وی وڈ بی پرابلی سوامڈ ود آل دیز، یہ جتنے بھی مینڈک ہیں نا، یہ تو کمپلیٹلی دنیا کو پہ چھا چکے ہوتے. اس لیے کہ مینڈک اتنی اسپیڈ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ اگر اس کے اس کو کنٹرول نہ ہوتا تو پوری دنیا میں اس وقت مینڈک ہوتے. یا ٹرمائٹ ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں نا دھیمک جو ہے، ایک دھیمک جو وہ تقریباً 2 ملین انڈے دے دیتی ہے. اس میں سے صرف 500 یا 600 ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹرمائٹ، وہ جو کہ دھیمک بنتی ہے، باقی سارے جو ہیں وہ کوئی اور کیڑے آ کے ان کو کھا لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہر چیز کے اندر ایک جو ہے نا مقدار ہر چیز کی رکھی ہوئی ہے، کہ ہر ایک ڈیو میجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ایک اندازہ رکھا ہوا ہے، اسی حساب سے ہر چیز چل رہی ہے. ورنہ جو ہے دنیا کے اندر یہ بیلنس جو ہے رہنا یہ بہت ہی مشکل ہے. عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال. He is the knower of the unseen and the seen, the most high, the exalted. آپ یہ سوچیں کتنا انارمس، کتنا بڑا یہ کام ہے. آپ سوچیں کتنے، how many plants are there in this earth، کتنے کیڑے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے مچھلیاں ہیں، کتنی سمندر میں رہنے والی چیزیں ہیں. ہر چیز، ایوری جو بھی مادہ جو کیری کرتی ہے، اس کا بیلنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. مینٹیننگ دا بیلنس از اونلی ود اللہ. اس وجہ سے جو ہے ہی از دا موسٹ ہائی، دا موسٹ ایگزالٹیڈ. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. It is same to him whether to him concerning you, whether one conceals speech or one who speaks openly, and whether one who hides by the night or goes by the day. قرآن یہاں پہ ہمیں مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر، کہ ہم تو اس کے بارے میں وی کی ناٹ ریئلی فیدم، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، وی کی ناٹ کمپریہینڈ کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہے کتنا وسیع. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نالج، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ. For each one is successive angels front of him and behind him who protect him by the decree of Allah. Indeed, Allah will not change the condition of people until they change what is in themselves. And when Allah intends misfortune for a people, none can avert it. And besides him, they have no protector. آپ یہ پہلی بات دیکھیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ ہر ایک کے سامنے اور پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہوئے تاکہ انسان کی حفاظت کی جا سکے. حفاظت کی، ہم ایسی دنیا میں زندہ ہیں، اگر آپ سوچیں یہ اتنی خطرناک دنیا ہے جہاں پہ ہم زندہ ہیں. اور خاص طور پہ ہم بچوں کو بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ان کو بڑا کر دیتا ہے، کیسے جوان کر دیتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ جب مشکل آنی ہوتی ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، یہ جو فرشتے اللہ نے رکھے ہیں جو کہ ہماری حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ صرف ان فرشتوں کو ہٹا لیتا ہے. کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ ایک جہاز سے کئی ہزاروں فٹ سے گر جاتا ہے اور بچ جاتا ہے، اور کبھی کبھی لوگ چند سٹیپس گرتے ہیں اور اس سے مر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث آتی ہے کہ ہماری آنکھ کے لیے، ہماری آنکھ کی حفاظت کے لیے there are 7 angels، کہ 7 فرشتے ہیں جو ہماری آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں.
پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ ڈز ناٹ چینج دا کنڈیشن آف اے پیپل انٹل دے چینج واٹ از ان دیم سیلوز. تو یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا، ان کو وہ ملتا ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں. اینڈ دس گوز بوتھ وے، کہ جب لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں فار دا بیٹر تو ان کی قوموں کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی. تو اللہ جسٹ فیسیلیٹیٹس پیپل. اگر لوگ جو ہیں وہ محنت نہیں کرتے، پیپل ڈو ناٹ ورک فار چینج. تبدیلی لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. چینج از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اس کے لیے انسان کو ایک کانشیس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹو برنگ اے چینج. بٹ اف یو وانٹ آر کنڈیشن ٹو چینج then we have to first change ourselves. Allah will not change our condition of a people until they change what is in themselves. ہم اگر چور لوگ ہوں، اچکے ہوں، بدماش ہوں، تو یہ مت سمجھیے کہ سڈنلی یہاں پہ جو قرآن آ جائے گا اور حدیث آ جائے گی، اس کی وجہ سے تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی اگر لے کے آنی ہے، پیپل مسٹ فرسٹ چینج دیم سیلف. if corruption continues on the way it's going on, there is no chance of any change happening. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. It is he who shows you lightning, causing fear and hope, and brings upon heavy clouds. اب یہ دیکھیں جب بارش آنے والی ہوتی ہے کیسی انسان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے. you know the feeling of lightning، کیسے گرج اور چمک ہوتی ہے، بادل آتے ہیں. what an awesome sight that is. اور پھر انسان کے اندر ایک امید ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے بارش شروع ہوگی. تھوڑا خوف بھی ہوتا ہے اس کے اندر، گرج چمک کے اندر، مگر ایک امید بھی اللہ تعالیٰ ہوتی ہے. اینڈ ہی برنگز دا ہیوی کلاؤڈ. کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے بارش پانی کو ہزاروں میل چلا کے لے کے آتا ہے، وہ ایک جگہ پہ آ کے برسنا شروع ہو جاتا ہے. اٹس این امیزنگ دس واٹر سائیکل. اگر آپ کبھی بادلوں کے بارے میں بھی غور کریں اور بارش کا جو فینومنا کے بارے میں بھی غور کریں تو آپ دیکھیں گے کتنا یہ امیزنگ فینومنا ہے. اسی طرح جو قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی کبھی کبھی ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز آتے ہیں، ان کے اندر بھی مشکلات آتی ہیں ایز اے وارننگ فرام اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ کر رہا ہوتا ہے. تو جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف مشکلات کو بھیجتا ہے تو زندہ قومیں جو ہیں وہ دے کریکٹ دیئر کورس، دے کریکٹ دیئر ڈائریکشن، وہ ہدایت لیتی ہیں اس سے. اور جو غافل ہوتی ہیں دے ڈونٹ ٹیک اینی لیسن. ان کے لیے پھر جو دروازے ہیں عذاب کے جو ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ. And the thunder exalts his purity with his praise, and so do the angels out of his awe. And he sends thunderbolts and strike with it whom he wills, while they dispute about Allah, and he is mighty in grip. تو یہ سورہ رعد کا جو نام ہے وہ بھی اسی یہاں سے آتا ہے. وَسَبِّحُ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ جو آتا ہے نا ورڈ رعد. رعد کا مطلب کیا؟ تھنڈر، گرج. ہاں، یہ خیر ایک جو فرشتے ہیں ان کا بھی نام ہے، جو جس کا کہ یہ کام ہے کہ وہ بارش کو لے کے آئیں اور بارش کو برسائیں، ان کا بھی یہ نام ہے. تو اب اس سے جو بارش ہے اور یہ جو چمک ہے اور گرج ہے، اس سے آپ طاقت کے بارے میں غور کریں. دا پاور اینڈ طاقت جو ہے اینڈ مائٹ ہے. ایک تھنڈر بولٹ کی پاور جو ہے اس میں آپ سوچیں کہ کتنی انرجی ہوتی ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے. کبھی آپ یہ بادلوں کے بارے میں پڑھیں، آپ دیکھیں کتنا ملینز آف گیلنز پانی جو ہے یہ اٹھا کے ایک جگہ سے، اور مائنس ٹیمپریچر کے اندر اس کو وداؤٹ اٹ فریزنگ، مائنس ٹیمپریچر چلا جاتا ہے -15 -20 ڈگریز پہ، مگر یہ پانی جو ہے برف نہیں بنتا، وہ پانی پانی کا رہتا ہے وداؤٹ فریزنگ. پھر ہزاروں میل جو ہے یہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ لے کے چلاتا ہے بادلوں کو، ہواؤں کے تھرو وہ پہنچتا ہے، اور پھر جب یہ زمین پہ گرتا ہے کتنے تھاؤزنڈز آف فیٹ سے گر رہا ہوتا ہے، مگر جینٹلی اٹ فالز آن دی ارتھ، تاکہ یہ اگر اس اسپیڈ سے گرے جو کہ گریوٹی کی پل ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر چھید ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ ساری جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں نا پلانٹیشن، یہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. مگر جو یہ شیپ آف دا یہ جو ہے نا بوند جو ہوتی ہے، بارش کی بوند، اس کا شیپ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے پیراشوٹ ہوتا ہے، تاکہ جب وہ گرے تو وہ آہستہ 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 زمین کی طرف آ کے گرے، جسٹ ان دا رائٹ سائز. To him alone is the true prayer, and those who call upon other deities besides Allah do not respond to them at all, except as one who stretches his hand towards water that it may reach his mouth, but it will not reach it, and the prayers of the disbelievers is only in error.
تو وی مسٹ پرے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں نا, ٹو ہم الون از دا ٹرو پریئر, قرآن کہتا ہے. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں تو بڑی کانشیس کے ساتھ کریں, بڑے سوچ کے ساتھ کریں. دعا کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. سب سے بڑا ادب دعا کا کیا ہے کہ انسان کا دھیان ہو دعا کے اندر. وی مسٹ بی اٹینٹیو. اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ایک تو صرف اللہ سے مانگیں, ہاں, نہ کوئی کسی مزار پہ جا کے مانگے, نہ کسی کہتے ہیں نا کہ کسی قبر پہ مانگے, نہ کسی زندہ یا مردہ سے مانگے, نہ کسی سمبل سے مانگے. مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں. ڈونٹ کال دیز پاور لیس. ہاں, یہ جو قرآن کہتے ہیں نا, وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ انسان پانی کو کہہ رہے کہ آؤ میری پیاس بجھاؤ, تو پانی تو نہیں آئے گا پیاس بجھانے کے لیے, نو میٹر کتنے بھی لوگ اس کو پکارتے کیوں نہ رہیں. اسی طریقے سے یہ جو لوگ بلاتے ہیں یا کسی اور سے مانگتے ہیں, ایوری ون از پاور لیس. پاور کس کے پاس ہے دینے کا؟ وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اچھا, ایک دوسری چیز ایک اور بھی خیال رکھیں, دیکھیے یہ جو دیر از اے ٹائم فار ایکسیپٹنس آف دعا, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. ہم سمجھتے ہیں نا کہ کوئی وقت ہوتے ہیں کہ صرف اس وقت دعا مانگنی چاہیے. کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ آپ کسی وقت بھی دعا مانگیں. ہر وقت جو ہے اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے ہماری دعائیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے. ایک حدیث آتی ہے, اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اف سم تھنگ کین ڈیلے ڈیتھ اٹ از دعا. کہ کوئی چیز جو ہے وہ انسان کی, جو کہتے ہیں نا کہ موت کو ٹال سکے, وہ صرف دعا ہوتی ہے. مگر کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ امپورٹنٹ از اٹینٹیونیس. امپورٹنٹ یہ دعا کا ادب ہے کہ ہمارا دھیان ہو, ہم اٹینٹیو ہوں, ہم کانشیس ہوں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. And to Allah prostrates whatever is within the heavens and the earth, willingly or unwillingly, and so do their shadows in the morning and afternoon. یہ آیت سجدہ ہے, تو اس میں جب بھی آیت سجدہ آتی ہے, جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, سن رہے ہیں, تو آپ سر جھکا کے کر لیں یا کھڑے ہو کے سجدہ ضرور کر لیں. تو دس از اے پارٹ آف دا سجدہ. یہ آیت سجدہ ہے. یہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے ایوری تھنگ, ہر چیز جو ہے نا وہ عاجز ہے اللہ کے سامنے. ایوری تھنگ, ہر چیز اللہ کی سجدہ کر رہی ہے اس پوری کائنات کے اندر اور زمین کے اندر, چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے, ولنگلی اور ان ولنگلی. ہاں, وہ جھکے ہوئے سب اللہ کے سامنے ہی ہیں. دیٹ از دیئر فرام دا یونیورس, پوری کائنات سے سب سے چھوٹا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا کیڑا ہے وہ بھی. ہر چیز اللہ کے حکم کے انڈر ہے. ایوری تھنگ از ان کنٹرول آف اللہ. ہمارے جو شیڈوز ہیں, ہمارا جو سایہ جو ہے وہ بھی ہمارے اپنے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. سو ڈو دیئر شیڈوز, کہ ہمارے جو سائے ہیں وہ بھی ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. وہ بھی آفٹرنون, اور وہ بھی صبح اور دوپہر کے وقت وہ بھی جو ہے اللہ کی ہی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. سے who is the Rabb of heavens and earth? Say Allah. Say, have you then taken besides as protector those besides him who possess no power to cause benefit or harm even to themselves? Say, is the blind same as the seeing, or is darkness same as light? Or have they attributed to Allah partners who created like his creation, so that the creation of each seemed similar to them? Say, Allah is the creator of all things. He is the one, the prevailing. کہ اللہ جو ہے وہ تو پیدا کرنے والا ہے. اللہ خالق ہے, بنانے والا ہے. اللہ دینے والا ہے. ہی از اے پرووائڈر. اللہ مدد کرنے والا ہے. تو پھر ہم کسی اور سے کیوں مانگیں؟ وائی شوڈ وی آسک سم ون ایلس؟ کسی سے ہم امید بھی کیوں رکھیں؟ رائٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر, کائنات کے اندر, اپنے اندر کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کہ انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. دا وننس آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا جو آپ دیکھتے ہیں کہ اٹس ان دس یونیورس, اٹس نون اوور دیئر. صرف ایک وہ جو اندھا ہو سکتا ہے نا, ایک جو اندھا ہے وہ صرف نہیں دیکھ سکتا, مگر ایک جو دیکھنے والا اور اندھا ہے وہ برابر نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے دے آر ناٹ ایکول. دا ایشو از دیٹ ایف اے سینگ مین, کہ دیکھنے والا جو ہے وہ اندھے کی طرح بیہیو کرنے لگے, تو پھر کیا ہم اس کو اپنا رہنما رکھیں گے؟ ایک دیکھنے والا اگر اندھے کی طرح بیہیو کرنے لگے, وی ول نیور کیپ ہم ایز آ گائیڈ. تو یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے. انسان کی ایک فطرت بھی یہی ہے کہ ہمیں اندھیرے پسند نہیں ہوتے. ہم جب اندھیرے میں ہوتے تو کبھی کبھی ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں. ڈسٹریسز ڈارکنیس, دیر از اے فیئر ان ڈارکنیس دیٹ از دیر. تو یہ جو فیئر ہے نا ڈارکنیس کا, یہ ہر چیز کے اندر, ہماری روح جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہو. جتنے ہماری روح اللہ سے دور ہوگی
the more distant man is from the light. اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ جو نور ہے اس کائنات کا، یعنی کہ اس دنیا اور اس کائنات کا، اس کے قریب جتنا the closer that we are اتنی ہماری روح جو ہے وہ مطمئن ہوگی، جتنے ہم دور ہوں گے اتنی ہماری روح جو ہے وہ پریشان ہوگی، رائٹ؟ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ایک شخص اندھیرے میں ہوتا ہے نا، ہم بھی جب اندھیرے کے اندر ہوتے ہیں وی گیٹ کنفیوزڈ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وی آر، ایک شک ہو جاتا ہے، ایک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، ایک ایرر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں، دین دے آر ڈسٹنٹ فرام اللہ، ان کی روحیں جو ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بھی بڑی پریشان ہو جاتی ہیں اور ڈسٹریس ہو جاتی ہیں۔ He sends down water from the sky and valleys flow according to their capacity, and the torrent carries rising foam, and from that which they heat in the fire, desiring ornaments and utensils, is a foam like it. This is how Allah depicts truth and the untruth. As for the foam, it vanishes, being cast off, while that which is good of mankind remains on the earth. In this way Allah presents parable. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے؟ اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ جو فروتھ ہوتی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اوپر جو ہے جھاگ آ جاتا ہے، یہ جو جھاگ آ جاتا ہے پانی کے اوپر، وہ لگتا تو بہت زیادہ ہے مگر وہ ایک دم بیٹھ بھی جاتا ہے، اٹس ورتھ لیس، وین اٹ سویلز اٹ لکس ویری لارج۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے تو اسلام کی مخالفت بھی اٹ لکس لائک اے سویل، مگر وہ ایک دم وہ بھی سیٹل ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ اسی طرح سے قرآن جو ہے ایک اور بھی اس آیت کے اندر جو اگزامپل دے رہا ہے وہ دھاتوں کے بارے میں دے رہا ہے۔ دھاتوں کے بارے میں کیا کہ جب تم دھات کو صاف کرنا چاہتے ہو، جب اس کو تم پیوریفائی کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم اس کو ایک بھٹی میں ڈالتے ہو، یو پٹ اٹ ان اے فرنس۔ اس بھٹی کے اندر دیکھو جھاگ جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، ساری جو جو میٹل ہے، جو دھات ہے، اس کی امپیورٹیز جو ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں، اینڈ دیٹ از ریمووڈ اوے، اینڈ نیچے پیورٹی رہ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی کبھی کبھی بہت مشکلات سے گزارتا ہے، فرام ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن۔ اور یہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ان کو پاک کر دے، ان آرڈر ٹو پیوریفائی دیم۔ تو مومن جو ہے جب اس پہ مشکل آتی ہے، وہ مشکل کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہی کین گیٹ ریڈ آف ہز ویکنیس، اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور اسلام گیٹس ریڈ آف منافق، جب یہ مشکلات آتی ہیں تو اس سے جو منافق ہیں وہ بھی اوپر جھاگ کی طرح سے نکل جاتے ہیں۔ تو جو بچ جاتا ہے نا مشکلوں کے بعد، جو بچ جاتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، دیٹس لائک پیور میٹل۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ For those who obey their Rabb, there is best of reward. And for those who do not respond to him, if they had all that is in the earth and the like of it with it, they would offer it as ransom. Those will have worse reckoning, and their abode is hell, and wretched is the resting place. قرآن کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ بھائی ابھی وقت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا احکامات مانتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی بھلائی رکھی ہوئی، فار دا بیسٹ آف دا رو۔ مگر فار دوز ہو ڈو ناٹ رسپونڈ، کہ جو کہ نہیں مانتے، فار دیم، وہ تو چاہے آخرت کے دن دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ بھی دیں گے نا، اور وہ کہیں گے کہ خزانے ہم سے لے لو مگر ہمیں جو ہے نا یہاں پہ اس جہنم سے بچا لو، تو وہ جو ہے وہ خزانے اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے بھائی ناؤ از دا ٹائم، وی مسٹ، اپنا جو وقت ہے، تھوڑا وقت، اپنا ٹیلنٹ، اپنی صلاحیت، اپنی انرجی، اپنا مال اس دین کے لیے ضرور لگائیں۔ دیٹ از امپورٹنٹ۔ ناؤ از دا ٹائم فار اس ٹو کنورٹ آل دیٹ اللہ ہیز گیون، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو خیر ہمیں دی ہیں ان کو ہم آخرت کے لیے اس میں کنورٹ کر لیں، تاکہ اس کے عوض ہمیں جنت مل سکے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد اللہ کی راہ کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان کر، بلکہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارا تو حساب ہی نہ لے، ہمیں بغیر حساب کیے ہوئے جنت میں داخل کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔